الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الكونين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الدارين إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج 29 شعبان ہے۔ بہت جلد رمضان کا چاند نظر آ جائے گا اور رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو جائے گا۔ رمضان کا مہینہ کیسے گزارا جائے، رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے، رمضان کی برکات سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے یہاں مدینہ منورہ میں معمول یہ تھا جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو مسلمانوں میں قرآن پاک کی تلاوت کا رجحان بڑھ جاتا۔ اکبوا علی المصاحف، قرآن پاک پر گر جاتے، ٹوٹ پڑتے۔ تلاوت ہر گھر میں ہو رہی ہے، مساجد میں ہو رہی ہے، ہر بندہ قرآن پاک کو زیادہ وقت دے رہا ہے۔ ہم رمضان کا استقبال شعبان میں یوں کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں معمول یہ تھا، شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالنے والے اپنی زکوٰۃ ادا کرتے تاکہ غریب لوگ جن کے پاس
اتنا مال نہیں ہے تو وہ بھی رمضان میں اپنی ضرورتیں پوری کر لیں، ہم زکوٰۃ نکال کر غریبوں کو رمضان کی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیف کنتم تستقبلون رمضان، تمہارے ہاں رمضان کا استقبال کیسے ہوتا تھا؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک الگ بات بتلائی، اور وہ اس سے زیادہ مشکل بات ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کر لینا بھی آسان، زکوٰۃ نکال لینا بھی آسان۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لیا کرتے تھے۔ یہ اور مشکل کام ہے کہ رمضان آئے اور ہمارے دل صاف نہ ہو۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے، رمضان کی برکات کا آغاز ہو جائے اور ہمارے دل میں ابھی برائی ہو۔ ہم رمضان کا استقبال اپنے دلوں کی صفائی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے جو لوگ ولایت کے اوپر کے درجات تک پہنچتے ہیں وہ اپنی نماز روزے کی کثرت کی وجہ سے نہیں پہنچتے، وہ اپنے دلوں کی صفائی کی وجہ سے پہنچتے ہیں۔ ان کے دل میں کسی کے لیے برائی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت کا غلبہ ایسا ہوتا ہے، آخرت کی فکر اتنی ہوتی ہے، انہیں کسی کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، یہی بڑی بات ہے، ہم کسی سے لڑائی جھگڑا کیا کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں، صحابہ کرام کی جماعت میں سب سے لمبی عمر پانے والے۔ کسی نے ایک دفعہ انہیں کچھ برا بھلا کہہ دیا تو جواب میں کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، اس برا کہنے والے سے کہا، اسے بلایا کہ بھائی ان قریب قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگا، اعمال کو تولا جائے گا، اگر اس دن میرے اعمال نامے میں نیکیاں زیادہ نکل آئیں، تم نے جو مجھے برا بھلا کہا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر اس دن میرے گناہ زیادہ نکل آئے، تم نے مجھے جتنا برا آج کہا ہے میں تو اس سے بھی زیادہ برا ہوں۔ آخرت کی فکر اتنی ہے کہ لڑائی جھگڑے کی طرف فرصت ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی پر بڑی مصیبت آ جائے وہ ادھر ادھر نہیں متوجہ ہوگا، دنیا کیا کر رہی ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہے گا بھائی مجھے تو اپنی مصیبت اپنی پریشانی پڑی ہے اور تم مجھ سے دائیں بائیں کی چیزیں پوچھتے ہو۔ تو اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ جو ابدال بنتے ہیں، ولایت کے اونچے درجات حاصل کرتے ہیں، ان کے دل صاف ہوتے ہیں۔ آج یہ مشکل کام ہماری زندگی میں ہمارے لیے کرنا مشکل بن گیا۔ تو رمضان کے استقبال میں یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کو، اپنے اندر کو صاف کر لے، سب کو معاف کر دے، سب کی برائی اور کھوٹ اپنے دل سے نکال دے۔ جب دل صاف ہوگا، دل کا برتن صاف ہوگا، دل میں کسی قسم کا زنگ نہیں ہوگا، تو جب اس صاف برتن میں اللہ رب العزت کی طرف سے انوارات کی بارش ہوگی تو اسے جگہ مل جائے گی۔ وہ انوارات اس دل میں جگہ بنا لیں گے، وہ برکات اس دل کے صاف برتن میں ٹھہر جائیں گی، ورنہ گندے برتن میں جہاں گندگی بھی ہے وہاں آپ اچھی چیز بھی ڈالیں گے تو وہ اچھی چیز بے اثر ہو جائے گی۔ تو یہ رمضان کے مہینے کے استقبال کے لیے ضروری اعمال ہیں۔ سلف صالحین کے زمانے میں جو دعائیں رمضان سے پہلے ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ 2 مہینے پہلے ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، رمضان کے استقبال کے لیے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔
یہ ہے رمضان کا استقبال۔ کتنے لوگ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اچانک پتہ چلتا ہے جی آج تو پہلا روزہ ہے، آج تو چاند رات ہے، آج تو چاند کا اعلان ہو گیا۔ اپنی دنیا میں اتنے منہمک ہیں، اتنے مصروف ہیں، انہیں اس چیز کی خبر ہی نہیں ہے۔ اور سلف صالحین یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا۔ یا اللہ مجھے رمضان کا مہینہ سلامتی کے ساتھ نصیب فرما، اور مجھے رمضان کے مہینے تک سلامتی نصیب فرما۔ کوئی حادثہ آ گیا، کوئی عارضہ لاحق ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، انسان عبادت کرنا چاہتا ہے، معذور ہے۔ تراویح پڑھنا چاہتا ہے، ہمت ہی نہیں ہے، پاؤں میں چوٹ لگ گئی، جسم میں کہیں کوئی ہڈی ٹوٹ گئی، کوئی بیماری آ گئی، اب دنیا عبادت کرنے کے لیے مسجد جا رہی ہے، مگر یہ بے بسی کے عالم میں اپنے گھر میں ہے۔ اس لیے وہ دعائیں مانگتے تھے، کہیں کوئی ایسی پریشانی، کوئی ایسا عذر، ایسی کوئی بیماری، ایسی کوئی معذوری جس کی وجہ سے بندہ رمضان تک نہ پہنچ سکے۔ اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ انسان رمضان شروع ہوتے ہوتے ہی دنیا سے چلا جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں آج دنیا میں، اگر ہم معلوم کریں، ان کا آج انتقال ہوا ہوگا۔ گزشتہ جمعے عصر کی نماز میں ہم نے ایک جنازہ پڑھا ہے، ابھی رمضان کے شروع ہونے میں کچھ دیر باقی ہے، کچھ گھڑیاں ابھی باقی ہیں، کسی کو کیا خبر اس دوران وہ اللہ کے پاس چلا جائے۔ تو اس لیے وہ دعائیں مانگتے تھے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا۔ رمضان المبارک کے مہینے کے استقبال کے لیے، رمضان کا استقبال کرتے ہوئے اس رمضان کے مہینے کی برکات سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے۔ ہم اپنی زندگی کا اکیلے بیٹھ کر جائزہ لیں۔ میری زندگی میں 50 رمضان گزر گئے، میری زندگی میں 40 رمضان گزر گئے، میری زندگی میں 30 رمضان گزر گئے۔ میں نے اس گزشتہ زندگی کے اتنے لمبے عرصے میں رمضان کی کیا قدر کی تھی؟ ہر انسان اپنا محاسبہ خود کرے، بیٹھ کر اکیلے اپنا جائزہ خود لے۔ میں نے گزشتہ سالوں کے رمضان میں رمضان کے مہینے سے کیا فائدہ اٹھایا؟ جیسے ایک کاروباری آدمی گزرے ہوئے سال کے بعد اپنے کاروبار کا جائزہ لیتا ہے، ہم نے اس سال کتنا کاروبار کیا، کتنا لگایا، کتنا کمایا۔ آخرت کا کاروباری، آخرت کی تجارت کرنے والا، اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی گزارنے والا، وہ اس بات کا جائزہ لیتا ہے کہ میرا گزشتہ رمضان کیسا رہا، میری زندگی کے گزشتہ رمضان کیسے گزرے، اپنا جائزہ لیں۔ ہر انسان کو اپنی کمزوریوں کا بھی اندازہ ہو جائے گا، اپنی خوبیوں کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اب یہ جو رمضان شروع ہوگا، اس رمضان کے لیے منصوبہ بندی کرے۔ گزشتہ سال میں یوں عبادت کرتا تھا، میری تلاوت کا معمول یہ تھا، میں اتنے نوافل پڑھتا تھا، میری تراویح کی ترتیب یہ تھی۔ اب اس رمضان میں اس گزشتہ سال کے مقابلے میں بہتری آئے گی، اور اس رمضان کو میں نے یوں گزارنا ہے جیسے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک دیہاتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ عظنی و اوجز، مجھے کوئی مختصر سی نصیحت فرمائیں، زیادہ باتیں یاد رہتی نہیں ہیں، کوئی آسان مختصر سی وصیت فرمائیں تاکہ میں اسے مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قمت فصلی صلاۃ مودع، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو یوں نماز پڑھو جیسے میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اس بات سے، اس نصیحت سے ہم رمضان کے مہینے کو بھی لے سکتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ایسے گزارو جیسے میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔
جب یہ ذہن میں ہوگا آخری رمضان ہے تو پھر اس میں آدمی پوری محنت کرے گا، جان لگائے گا، اپنی فرصت کو اور اپنی فراغت کے اوقات کو عبادت اور نیکی میں استعمال کرے گا۔ یہ نصیحت آپ نے فرمائی ہے۔ اور دو نصیحتیں ساتھ یہ فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْذَرُ مِنْهُ غَدًا، اپنی زبان سے ایسا بول مت نکالو کل کو اس کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ مت کہو، بڑائی والا بول، تکبر والا بول، چبھتا ہوا جملہ، تنزیہ جملہ، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کوئی بات کہہ دی، کل کو اللہ کے سامنے جب یہ کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے میرے بندے بتا تو نے یہ کیسے کہا تھا؟ کیا جواب ہوگا؟ کسی کی غیبت کر دی؟ غیبت کے بغیر تو بات مکمل ہی نہیں ہوتی، غیبت کے بغیر تو بیٹھنے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے بچپن سے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن غیبت کے معاملے میں میری پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں۔ جب آخرت کی فکر ہو پھر یہ کام آسان ہے۔ جب یہ بات ذہن میں ہو کہ میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ محفوظ ہو رہا ہے پھر وہ احتیاط کرے گا۔ کوئی پاس بیٹھا ہو، والد بیٹھا ہے، بڑا بھائی بیٹھا ہے، کوئی قابل احترام شخصیت بیٹھی ہے، ان کی موجودگی میں آدمی کوئی ایسی بات نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ آخرت کی فکر رکھنے والے اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کل ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے۔ عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے غیبت سے خود کو روکنے کے لیے ایک سزا مقرر کی۔ میں نے کہا اگر میں نے آئندہ کسی کی غیبت کی تو میں ایک روزہ رکھوں گا، ایک روزہ رکھوں گا۔ کچھ عرصے یہ سلسلہ چلتا رہا، غیبت بھی ہو رہی ہے اور روزے بھی چل رہے ہیں، نفس پر کوئی چوٹ نہیں پڑی، اسے کوئی فرق نہیں آیا، اسے تنبیہ نہیں ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے کہا اس دوا سے فائدہ نہیں ہو رہا، اب دوا بدلنی چاہیے۔ پھر میں نے یہ طے کیا آئندہ اگر میں نے کسی کی غیبت کی 1 درہم صدقہ کروں گا۔ جب اس دوا پر عمل کیا، 1 درہم صدقہ کرنا شروع کیا، تھوڑے ہی عرصے میں میری غیبت کی عادت چھوٹ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے بچا لیا۔ تو ہم نے تو کبھی خود کو کوئی سزا دی نہیں ہے، سب چیزیں صحیح چل رہی ہیں اور ہم میں تو کوئی برائی ہے ہی نہیں، ہم تو بالکل صحیح جا رہے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے انسان، چھوٹا بچہ تیرا تھوڑا نقصان کر دے کتنی سزا دیتا ہے، اسے کتنی ڈانٹ پلاتا ہے۔ تمہارا ملازم تمہارے ادارے کا معمولی نقصان کر دے، ایک سودا ہوتے ہوتے رہ گیا، اس ملازم کی غلطی تھی، کاغذات پورے نہیں تھے، اب بتائیے اس ادارے کے مالک کا کتنا غصہ ہوگا، کتنا ناراض ہوگا۔ فرمانے لگے اس دنیا کے معمولی نقصان پر تو اتنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، تیرا نفس دن رات تیری آخرت کا بڑا نقصان کر رہا ہے، کبھی اسے سزا دی ہے، کبھی اسے ڈانٹا ہے، کبھی اس کی گرفت کی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْذَرُ مِنْهُ غَدًا، اپنی زبان سے ایسا جملہ مت نکالو کہ کل کو اس کی وجہ سے ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ بولنے کی عادت ہے، ہر وقت بولتے رہتے ہیں، کبھی خود بول رہے ہیں، کبھی دوسروں کو بولنے پہ مجبور کر رہے ہیں، کبھی خود غیبت کر رہے ہیں، کبھی دوسروں سے غیبت کروا رہے ہیں۔ آپ کا فلاں کے بارے میں کیا خیال، آپ ان کو جانتے ہیں کیسے آدمی ہیں، کوئی نہ کوئی برائی نکلوانے کے لیے۔ بھائی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کے لیے نہیں بھیجا، ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے بارے میں تاثرات پیش کرنے کے لیے نہیں بھیجا، ہم اپنے بارے میں بات کریں۔ میں سب سے برا ہوں، میرے اندر دنیا جہاں کی برائیاں موجود ہیں، میرا کیا بنے گا؟ جن کو میں آج برا سمجھ رہا ہوں مجھے معلوم نہیں اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر وہ اللہ کو کیسے یاد کرتے ہوں، ان کے پاس کوئی ایسی نیکی موجود ہو اللہ تعالیٰ اس نیکی پر ان کی بخشش کا فیصلہ فرما دیں اور میں پکڑ میں آ جاؤں۔ کیونکہ ہمیں سب کی ساری باتیں تو معلوم نہیں ہیں، ہمیں تو اس کی ایک
کمزوری سامنے نظر آ رہی ہے، اس میں یہ برائی ہے، اس کی تنہائی کی نیکیاں، اس کے تنہائی کے نیک اعمال وہ ہمارے سامنے نہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور ہم اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور دنیا کے سامنے اس کی برائی کو بیان کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اپنی زبان کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ رمضان کے مہینے میں اس کی مشق کر لی جائے، ایسی مشق کر لی جائے کہ پورا سال ہمارے لیے زبان کے شر سے بچنا آسان ہو جائے۔ رمضان کے مہینے تو یہ رمضان ایسے گزارنے ہیں جیسے ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ اور تیسری بات، اس دیہاتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، جو لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جاؤ، کسی سے طمع نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی ہرس نہیں، کوئی کسی سے مانگنا نہیں۔ اگر ضرورت ہے اللہ سے مانگیں، اگر کوئی پریشانی ہے اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ تعالیٰ جہاں سے چاہیں گے حل کروا دیں گے۔ جب انسان مخلوق کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، پھر ساری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ اسے مخلوق کا محتاج بنا دیتے ہیں۔ اور جب انسان صرف اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اپنے خزانوں سے اس کی ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ اور جو بلا وجہ مانگتے ہیں، جنہیں یہ مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے، فرمایا کل قیامت کے دن جب یہ آئیں گے، ان کے چہرے کا گوشت نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوں گے۔ جس آدمی کے پاس ایک دن بھی کھانے پینے کا انتظام ہے، اس کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر مانگنے ہیں، اذا سألت فاسأل اللہ، جب کوئی چیز چاہیے اللہ سے مانگیں۔ تو رمضان کا مہینہ ایسے ہو جیسے ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ ایک بزرگ اللہ والے، ان کے پاس کوئی صاحب آئے، عرض کیا حضرت بتائیے کوئی نصیحت کریں کہ عبادت کرنے کے لیے سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ عبادت کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ وہ اللہ والے کہنے لگے، آپ کی موت سے ایک دن پہلے والا دن یہ آپ کی زندگی کا سب سے عبادت کے لیے بہترین وقت ہے۔ آپ کی موت سے پہلے والا دن وہ آپ کی زندگی کا عبادت کے لیے سب سے بہترین وقت ہے۔ وہ پوچھنے لگا، حضرت یہ کیسے پتا چلے گا موت کا دن کون سا ہے؟ اگلی نصیحت فرمائی، بھائی پھر زندگی ایسے گزارو جیسے ہر دن ہی تمہارے لیے موت کا دن ہے، ہر دن تمہارے لیے عبادت کے لیے بہترین دن ہے، ہر دن تم عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کر سکتے ہو، اللہ کو منا سکتے ہو۔ تو آج ہمارا رمضان شروع ہونے والا ہے، ان قریب اعلان ہوگا، بھائی عید کا چاند بھی نظر آ گیا اور رمضان چلا جائے گا۔ کمانے والوں نے کمائی کر لی ہوگی اور غفلت میں رہنے والوں نے غفلت کے ساتھ اپنا رمضان گزار دیا۔ حدیث پاک میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں چند ضروری باتیں ارشاد فرمائیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والی سبقت کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ان نیک اعمال کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ خَيْرًا، تم اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، اچھے اعمال پیش کرو۔ یہ باتیں آپ نے فرمائی ہیں۔ آج کے اس ماحول میں دیکھ لیا جائے رمضان کے مہینے کو کس انداز سے خراب کیا گیا۔ اب یہ مستقل کئی سالوں سے سلسلہ شروع ہو گیا، کرکٹ کے میچ کو رمضان کے مہینوں میں رکھوایا جاتا ہے۔ اب ہم یہ میچ رکوا نہیں سکتے، یہ تو ہوں گے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اس شر کی بنیاد کس نے ڈالی اور یہ شر آج تک چلا رہا ہے اور یہ کہاں تک جائے گا۔ جس نے یہ شر بنایا، جس نے اس شر کی بنیاد ڈالی، جتنے لوگ اس گناہ میں مبتلا ہوں گے، اس کی قبر، اس کا اعمال نامہ، اس کی آخرت خراب ہوگی۔ سرکاری سطح پر جب کرکٹ میچ کے
کھیل ہو رہے ہیں تو عوام تو اپنی سرکار کو دیکھ کر چلتی ہے، گلی محلوں میں اور شہروں میں اور مختلف علاقوں میں باقاعدہ اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ نوجوان رمضان کے مہینے کے کرکٹ میچ کا انتظار کرتے ہیں، بلکہ ایک ساتھی نے بتایا کہ باہر سے بھی لوگ یہاں آتے ہیں کہ بھئی یہاں رمضان میں ٹورنامنٹ ہوتا ہے۔ رمضان اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتلا رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو بھائی ہم اپنے رمضان کو خراب نہ کریں۔ یہ رمضان کھیل کود کا مہینہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اے میرے بندے، یہ رمضان کا مہینہ تو میں نے تجھے اپنی یاد کے لیے دیا تھا اور تم نے کھیل کود میں لگا دیا، کھیل کود میں ضائع کر دیا۔ ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، کلب بنے ہوئے ہیں اور تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اور لوگ اس کے لیے پیسہ لگا رہے ہیں، اور ٹی وی پر بیٹھنے والے امت مسلمہ کے مسلمانوں کا، نوجوانوں کا، بچوں اور بچیوں کا رمضان خراب کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو کھیل کود اور لہو و لعب سے بچانا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیکیوں کو دیکھتے ہیں۔ کاروباری لوگوں نے مادی کمائی کا ذریعہ بنا لیا، مال کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ کیا کریں گے بھائی؟ رمضان کے شروع کے دنوں میں، 6 دنوں میں، 10 دنوں میں قرآن پاک سن لیا۔ اب جو 20 دن ہیں یہ تو ہمارا سیزن ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے 10 دنوں میں قرآن پاک سن لیا، 6 دنوں میں سن لیا، آپ بازار چلے گئے۔ اب آپ بتائیے بازار کا ماحول کیسا ہوتا ہے؟ بازار کا ماحول کیسا ہوتا ہے؟ آپ اپنی تنخواہ لینے کے بعد ایسی جگہ لے کر چلے جائیں جہاں اس تنخواہ کو لوٹنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، گن پوائنٹ پہ آپ سے آپ کی ساری کمائی لے لیتے ہیں، آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ نے رمضان کے 10 دن کی کمائی کو 20 دن بازار کے ماحول میں جا کے ضائع کر دیا، آپ کے ہاتھ کیا بچا؟ یہاں کی کمائی کو بازار والے ماحول میں ضائع کر دیا، وہاں تو نگاہوں میں آدمی قابو نہیں پا سکتا، وہاں نگاہیں غیر محفوظ ہوتی ہیں، مستورات کا آنا جانا ہے اور شیطان کی چراگاہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا شیطان کی چراگاہیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بازار ہیں یہ شیطان کی چراگاہیں ہیں۔ اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے، اور باطل نے ہم پر ایسی محنت کی ہے۔ رمضان کے مہینے میں بالخصوص ہمارے بازار کی رونقوں کے کیا کہنے، رات 2 بجے تک بڑی بڑی دکانیں کھلی ہیں، خریدنے والے بھی مسلمان، بیچنے والے بھی مسلمان، اور رمضان کا مہینہ ان کے لیے آیا، یہ کاروبار میں لگ گئے۔ اب رمضان میں عبادت کون کرے گا؟ تو اس لیے ہم ایسا نہ کریں۔ کمانے کے لیے سال کے 11 مہینے بہت ہیں، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ آخرت کی کمائی کا مہینہ ہے، یہ اللہ کو یاد کرنے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ چلے اگر کوئی آدمی اس طرف نہیں بھی آتا، 10 دن کی تراویح پڑھنے کے بعد بازار میں چلا گیا، اپنا سیزن لگا لیا، کتنا فائدہ ہو جائے گا؟ 5 لاکھ کما لے گا، 10 لاکھ کما لے گا، کب تک چلیں گے؟ کتنا فائدہ ہوا، اس فائدے سے کتنا فائدہ اٹھایا، اس میں کیا برکت ہوگی، کیا سکون ملے گا، کیا ضرورتیں پوری ہوں گی، کچھ پتہ نہیں ہے۔ آدمی اتنے بڑے نفع کو چھوڑ کر معمولی نفع کی طرف چلا جائے، خسارے میں نہیں تو اور کیا ہے۔ ایک بچے کے ہاتھ میں قیمتی ہیرا ہو، ایک باہر سے بندہ آئے اسے ٹافی پکڑا دے، چاکلیٹ دے دے، بیٹا یہ دیکھو نا یہ میٹھی ہے، یہ ہیرا چکھو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، پھیکا ہے۔ تو بیٹے کو چاکلیٹ پکڑائی، ہیرا اس سے لیا اور لے کے چلا گیا۔ اب بتائیے وہ بچہ فائدے میں رہا یا نقصان میں رہا؟ ہمارا حال بھی یہی ہے۔ شیطان نے مال کمانے کے چکر میں لگا دیا، اور عبادت کے ذریعے جو آخرت کا بڑا نفع کما سکتے تھے اسے کمانے سے محروم کر دیا۔ تو اس لیے ہم ایسا نہ کریں، کمائیں، آخرت کی کمائی کریں، محنت کریں، عبادت والی محنت کریں، اپنی راتوں کو تراویح کی نماز کے لیے استعمال کریں۔ اب جو ہمارے ہاں ماحول بن گیا، بھئی جلدی جلدی تراویح پڑھیں گے، 2 پڑھیں گے، 4 پڑھیں گے، 6 پڑھیں گے، اس کے بعد ہم جا کر آرام سے گھر میں بیٹھ جائیں گے۔ تو بھائی یاد رکھنا چاہیے جہاں ہم رہتے ہیں، جس محلے میں ہم رہتے ہیں، وہاں امام صاحب جتنی تراویح پڑھا رہے ہیں وہ صحیح پڑھا رہے ہوں گے اور تراویح اتنی ہی ہوگی،
کیونکہ دین کے معاملات وہ بہتر جانتے ہیں. اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ بلا وجہ لوگوں کو 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے تک کھڑا رکھتے ہیں، تو غلط کام کے لیے وہ سارے لوگوں کو اتنی دیر کیوں کھڑا رکھیں گے؟ ہم امام کے ساتھ مسجد کے مین مصلی پر آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ کھڑے ہو کر تراویح کی نماز ادا کریں. جلدی کی کوشش نہ کی جائے. 1 گھنٹے میں تراویح ختم ہونی چاہیے. اب وہ ثنا کا بھی پتہ نہیں ہے، اتحیات بھی پوری نہیں ہو پا رہی، رکوع سجدے کی تسبیحات بھی چھوڑ رہی ہیں. امام صاحب نے 8:15 تراویح شروع کی ہے، 9 بجے فارغ کر دیا. سب خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، امام صاحب آپ نے تو کمال کر دیا ہے، ہم نے تو 9:15 کا کہا تھا، آپ نے تو 9 بجے ہمیں فارغ کر دیا ہے. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. مال کے معاملے میں تو ہم ایسا نہیں کرتے، وہاں تو چاہتے ہیں زیادہ ہونا چاہیے. اور عبادت کے معاملے میں ٹائم بچاؤ، وقت بچاؤ، تھکاوٹ نہ ہو جائے. دیکھیں جی، ہم سارا دن آفس میں ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ اتنی دیر لگا دیتے ہیں. نہیں، ایسا نہ ہو. ہم تسلی کے ساتھ کھڑے ہوں. اگر 5 منٹ اوپر لگ جائیں تو خوشی محسوس ہو، یا اللہ آج آپ کی محبت میں تھوڑا زیادہ کھڑے ہو گئے، تھکاوٹ زیادہ ہو گئی. اور یہ جو تھکاوٹ ہے تراویح والی، اس پر اللہ کتنے راضی ہوں گے. جوان جوانی میں، بوڑھا بڑھاپے میں، بچہ بچپن میں کھڑا ہوا ہے اور تراویح پڑھ رہے ہیں. مستورات گھروں میں تراویح پڑھ رہی ہیں، مرد مساجد میں تراویح ادا کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. ایک ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ سے کیا کچھ لے رہے ہیں. اگر دنیا میں سامنے آ جائے تو لوگ کہیں ہم تو ساری رات تراویح پڑھیں گے. اس لیے تراویح اطمینان کے ساتھ. رمضان کے مہینے کا خاص تحفہ تو یہی ہے. اب ہم اس کو بھی متنازع بنا دیا گیا، اس کو بھی شک میں ڈال دیا گیا. یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے. 1400 سال سے ویسے ہی لوگ بلا وجہ مشقت میں پڑے ہوئے تھے. یہ تو اب آ کر ہمیں پتا چلا کہ یہ غیر ضروری کام تھا، اس کو بلا وجہ ضروری سمجھ لیا گیا. تو نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. تراویح ہے، عبادت ہے، اللہ کو یاد کرنے ہیں. تو ہم کوشش کریں مسجد میں، جامعہ مسجد میں، مین مصلی پر 27 روزہ تراویح پڑھیں. اطمینان کے ساتھ پڑھیں، کوئی جلدی نہیں ہے. اب جلدی میں ایسے لگے ہوئے ہیں، نہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آ رہا ہے، نہ سننے والوں کو سمجھ میں آ رہا ہے. اور یہ قرآن سننے کا ایک ہی مہینہ تو ہمارے پاس ہے. اگر رمضان میں بھی ہم اطمینان سے قرآن نہیں سنیں گے تو بتائیے کب سنیں گے. اور یہ قرآن کل قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑے گا کہ یا اللہ، انہوں نے تو رمضان میں بھی مجھے سکون کے ساتھ سننے کا وقت نہیں دیا، اور یہ رمضان میں بھی جلدی کے چکر میں پڑے رہے. تو اس لیے ہم اس کا خیال فرما لیں. اور کھانے پینے کے معاملات کو کم رکھیں. سال کے 11 مہینے بہت کچھ انسان کھاتا ہے، طبیعت سے کھاتا ہے. کم از کم یہ 1 مہینہ بھوک پیاس کی مشق کروا کر انسان میں تقویٰ پیدا کیا جاتا ہے، خوف خدا پیدا کیا جاتا ہے، کچھ روحانیت پیدا کی جاتی ہے. اب دن بھر کے روزے کے بعد رات کو جو شام سے کھانا شروع کیا تو صبح تک چل رہے ہیں، تو بھائی پھر رمضان کا فائدہ کیسے ہوگا. تو ہم کوشش کریں ضرورت کا کھائیں، بقدر ضرورت لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا، تراویح کی نماز پڑھنا آسان، تہجد کی نماز پڑھنا آسان. آپ کا وقت بچے گا، آپ آرام سے عبادت کر سکیں گے. کھانے پینے میں جتنا وقت لگا، طہارت کا مسئلہ، وضو کا مسئلہ، کتنا ٹائم ضائع ہو جائے گا. اب وہ وقت آپ نے بچا کر عبادت میں لگا دیا، رمضان قیمتی بن گیا. تو اس لیے ہمیں اس رمضان کے مہینے کی برکات سے فائدہ حاصل کرنا ہوگا. اس کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کرنا، رمضان کے مہینے کی قدر کرنا، اپنے بچوں کو اس کی ترغیب دینا، تاکہ یہ رمضان ایسا گزر جائے دیکھنے والوں کو محسوس ہو کہ بھئی یہ لگ رہا ہے کہ ان کی زندگی کا آخری رمضان ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.